آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزوں کہ جب بھی کسی بھی سال کا آخری مہینہ آتا ہے یا آخری مہینوں میں نومبر یا دسمبر کے یہ جو مہینے ہیں یہ آتے ہیں تو ایک ڈھونگی نکل کر کے آتا ہے. ہر بار ایک آپ کو نیا ڈھونگی ملے گا، نیا بابا، نیا بہروپیہ آپ کو ملے گا جو پوری دنیا میں جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. یوں تو دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے جھوٹے پڑے ہیں، ایک سے ایک بڑا کذاب ہے، دجال کے پیروکار دنیا کے اندر پڑے ہیں، ایک سے ایک بڑا جھوٹا ہے. لیکن کئی سالوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا جب بھی نومبر یا دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا پرزا، ایسا ڈھونگی نکل کر کے آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آنے والے سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، اب دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گا، دنیا ختم ہونے والی ہے. پھر ہماری عوام اس کو جس طریقے سے شیئر کرتی ہے یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. 2011 میں ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، 2019 میں، 2020 میں، 21 میں یہ دعوے نہ جانے کب سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہر بار ایک نیا پرزا نکل کر کے آتا ہے کہ دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. اب ایک اور انگریز سائنٹسٹ کوئی نکل کر کے آیا ہے، اپنے آپ کو سائنسدان وہ بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ 2023 کے فروری میں دنیا ختم ہو جائے گی، کہ 1 فروری میں کچھ ایسا ہونے والا ہے، آسمان سے زمین کی طرف کوئی ایسی چیز آنے والی ہے کہ جس سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یاد رکھنا یہ جو جھوٹ پھیلانے والے ہیں نا اور جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں جھوٹ پھیلانے والوں کا، ان دونوں کا ایک ہی حشر ہونا ہے اور یہ ایک ساتھ میں ہی جہنم میں جانے ہیں. کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں دنیا کے اندر جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرے عزیزوں، ہم تو مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ آپ کو چاہیے کہ ایسے ڈھونگیوں سے، ایسے سائنسدانوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آج مسلم معاشرہ بھی کہتا ہے نا کہ سائنس یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے. سائنس کی بھی ہر بات تو سچ نہیں ہوتی ہے نا. اور آپ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اور حدیث آپ کے پاس میں ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا ختم ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا ختم ہوگی، لیکن اس دن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس دن کے بارے میں یا تو اللہ رب العزت جانتا ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں. ہم ہوں یا آپ ہوں یا کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو، کوئی کتنی بھی نالج رکھنے والا ہو، کوئی کتنا پڑھا لکھا ہو، ترقی تو انسان نے اتنی کر لی نا کہ وہ چاند تک پہنچ گیا اور اب جانے کی تیاری سورج پہ بھی ہے. پلاٹ کاٹ دیے چاند پر کہ یہ اس کا اور یہ اس کا، سارے کام انسان کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ دنیا کب ختم ہوگی. دنیا ختم ہونا ہے، اس بات کا یقین اور اس پر عقیدہ مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، لیکن یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ دنیا اب 1 فروری کو یا 2 فروری کو یا 2024 میں یا 2029 میں ختم ہو جائے گی. یہ معاملہ نہیں. اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ دنیا کب ختم ہوگی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں. قیامت آئے گی، دنیا ختم ہوگی، جو چیزیں دنیا کے اندر ہیں وہ چیزیں ساری فنا ہو جائیں گی. جیسا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار چیزیں ہو یا بے جان چیزیں ہو، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والی ذات صرف رب ذو الجلال کی ہے. تو میرے عزیزوں، نشانیاں بتائی گئیں کہ ہاں قیامت آئے گی، جب دنیا کے ختم ہونے کا نمبر آئے گا تو یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، جس میں سے کچھ نشانیاں پوری بھی ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں ابھی پورا ہونا باقی ہے. میرے عزیزوں، یاد رکھنا، زنا کا عام ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. شراب نوشی کا عام ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اور یاد رکھنا، گانے بجانے کا عام ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج آپ دیکھیں ہر جگہ پر گانے بجانے کا انتظام کیا جاتا ہے. شادی ہے تو اس میں گانا، بچے کی پیدائش ہے تو اس میں گانا بجانا، اس میں ڈھول بجانا، بچے کی چھٹی ہے تو اس میں
گانا بجانا، اور ولیمہ ہے تو اس میں گانا بجانا، ہر چیز میں گانا بجانا مسلمان کر رہا ہے۔ ہمیں صرف مسلمانوں سے مطلب ہے، ہمیں کسی اور مذہب کے ماننے والے سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ آپ تو مسلمان ہو، تمہارے ہی ذریعے یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ معاشرے میں یہ عام ہو جائیں گی تمام تر برائیاں، پیسہ بہت ہوگا لوگوں کے پاس میں۔ آج آپ دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جن کے بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان کے آباء و اجداد کی تاریخ کو اٹھائیں کہ کتنی مصیبتوں کے ساتھ میں زندگی گزاری۔ اب پتہ چلا کہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بہت زیادہ مال ہے، دولت ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عرب کے اندر کھیتیاں ہوں گی اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ آج عرب کے اندر کھیتیاں بھی ہو رہی ہیں اور ہرا بھرا بھی وہاں نظر آتا ہے، کچھ جگہوں پر نہریں بھی جاری ہو گئی ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں ابھی پوری ہونا باقی ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ بات جب تم مانتے ہو کہ قیامت آئے گی اور وہ دن ہوگا کہ جس دن قبروں کو کریدا جائے گا، سب مردوں کو اس میں سے نکالا جائے گا، سب اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قیامت پر یقین رکھو، لیکن قیامت کی تیاری بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم تیاری کیا کر رہے ہیں اس دن کے لیے؟ ہماری تیاری کیا ہے اس دن کے لیے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے سامنے سب کچھ لا کر کے رکھ دیا جائے گا، جو تم نے پیچھے چھوڑا اور جو تم نے آگے کے لیے انتظام کیا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے پیچھے سے مراد یہ جو تم نے اپنی میراث چھوڑی ہے، اور آگے کے لیے مراد یہ ہے کہ جو تم نے صدقے کیے تھے دنیا کے اندر، وہ تمہیں آگے کام میں آنے والے ہیں۔ ہم تیاری کیا کر رہے ہیں قیامت کی؟ ہمارے پاس میں تیاریاں کیا ہے آخرت کی؟ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے، اس بات پر نہیں کہ اب دنیا ختم ہو جائے گی، کب ہو جائے گی۔ ہونے کو تو دنیا کل ختم ہو جائے، لیکن یہ کسی کے کہنے سے نہیں، اللہ رب العزت کی مرضی سے۔ ہمارے پاس میں کیا تیاری ہے؟ کیا معلوم ہم قیامت تک رہے نہ رہے، کیا معاملہ ہو قیامت تک، کیونکہ نشانیاں، اکثر نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی پوری ہو گئی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ دھیرے دھیرے جو علماء ہیں وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے گا، بلکہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک عالم دنیا سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالت کی کثرت ہوگی، اور یہ بات ہم نے خود اس بات کا اندازہ لگایا ہے، ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ واقعی جہالت کی کثرت ہے۔ اگر آپ قرآن کی بات بتاؤ، اگر آپ حدیث کی بات کسی کو بتاؤ، قرآن و حدیث کے بارے میں کسی کو آپ بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اور جس کو بتایا ہے سامنے والوں میں اگر وہ عیب کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ لوگ پھر اپنی جہالت کی بنیاد پر اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، برا مانتے ہیں، قرآن کی باتوں کو غلط مانتے ہیں، حدیث کو جھٹلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر جو برائیاں ہیں وہ قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر کے بتا دیا جائے تو وہ لوگ پھر ناراض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جہالت کی بنیاد پر، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کی بات کو جھٹلائیں گے۔ یاد رکھنا، جس نے قرآن و حدیث کی بات کو جھٹلایا، پورا قرآن تو الگ بات ہے، جس نے ایک آیت کو بھی جھٹلا دیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ وہ دور بھی چل رہا ہے کہ دین پر رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں جلتے ہوئے انگاروں کو لینا۔ لوگ قبرستان میں جائیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ یار اس قبر میں میں لیٹا ہوا ہوتا۔ آج دین کو بچانا مشکل ہو گیا ہے نا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کسی بھی بات پر غور نہ کریں، توجہ نہ دیں، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کا سامان اکٹھا کریں۔ قیامت جب آئے گی، اس بات میں کوئی انکار نہیں، حقیقت ہے دنیا ختم ہوگی، لیکن میرے عزیز تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کیا تیاری کر رہا ہے، اس دن کا بھی انتظار کر۔ اس دن تیرا نامہ اعمال تیرے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، سب کچھ تیرے سامنے آ جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ اس کو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اس کو، آج تو ہی اپنے لیے فیصلہ کرنے والا ہے، یہ بتا تجھے جنت میں ڈالا جائے یا جہنم میں ڈالا جائے۔ موٹی بات کو پھیلانا، اس کو پسند کرنا، اس کو شیئر کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں جو شیئر کرتے ہیں نا جھوٹی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اچھی باتوں کو شیئر کرو، اچھی باتوں کو پھیلاؤ، اپنے دوستوں تک، اپنے عزیزوں تک،
اپنے رشتہ داروں تک اچھی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرو. یہ جو ڈھونگی ہیں یہ اپنے کام کرتے رہیں گے, جھوٹ بولتے رہیں گے, لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور سے مسلمانوں سے گزارش کہ وہ ان کی باتوں میں نہ آئے. انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے پاس میں اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن ہے, آپ کے پاس میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. جو قرآن کہتا ہے, جو حدیث کہتی ہے, ہم اسی کو مانیں گے اور کسی دنیا دار کی نہیں مانیں گے.